یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے حاضر آج کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہے چن لے، جس پر مہربانی اور جس پر کرم نوازی فرمائے، یہ اس کی عنایت اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ اور حضور پاک میری مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، خدر میں، ہر مقام پر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا سعادت ملی، حضور علیہ السلام کی معیت ملی، اور وہ معیت ملی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، خدر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا شرف ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میرے ساتھ سفر، خدر، مقام، ہر مقام پر تمہیں جانے کا شرف ملا، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میرا مقام اور میری رفت اور میری بلندی کو تم نہیں پہچان سکتے۔ فرمایا کہ میری رفت اور میری بلندی کو، میرے مقام کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر خدر میں رہنے کا شرف ملا، حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ میرے مقام اور رفت کو نہیں جان سکتے، جو ہر وقت سایہ بن کر مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ حضور اسے فرمائے کہ آپ میرے مقام اور رفت کو نہیں جان سکتے، تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ حضور کے مقام اور رفت کو نہیں جان سکتے، اور حضور علیہ السلام کی چہرے پاک پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 حجاب رکھے ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا تھا آقا کہ مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں کٹا لی، اور ایسا حسن تھا کہ سیب بھی کٹ گیا، انگلی بھی کٹ گئی، احساس تک نہیں ہوا۔ لیکن آج تک ہم نے یہ خبر نہیں سنی ہے کہ کسی صحابی نے آپ کا دیدار کیا اور انگلی کاٹ لی ہو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا حسن، ان کی مناسبت، یہ کیا وجوہات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے چہرے پر 70,000 حجاب اڑے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ ایک پردہ حضور نے ہٹایا تو کمرہ نور ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا کہ ابھی تو صرف ایک پردہ ہٹایا ہے، ابھی 70 نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو اس کی تجلی، اس کی نور، اس کی شعاعیں زمین نہ برداشت کر سکے، زمین پگھل جائے گی، اور اس کی تجلی سے آسمان پگھل جائے گا۔ یہ اصل تاب رکھنے کی زمین اور آسمان، یہ اصل حسن کو تاب رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، صلاحیت نہیں رکھتی، اہلیت نہیں رکھتی، یہ حجاب میں رکھا۔ اور فرمایا اصل صورت میں صحابہ نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، یہ تو حجاب میں تھا۔ اور فرمایا کہ حجاب کے اندر یہ سارے پردے ہٹائے، یہ کب ہٹائے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو پھر جب بلایا اور پھر فرمایا پیارے تیری اصل صورت تاب رکھنے کی جھلک، کسی کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، آج سارے پردے ہٹا دو۔ اور سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر مصطفیٰ کے 70,000 پردے ہٹائے، اور پھر اللہ تھا اور مصطفیٰ تھا، تیسری کوئی بھی نہیں تھا، تیسرا کوئی بھی ذات نہیں تھی۔ تو اب اللہ اور مصطفیٰ کی ذات پاک تھی جو دیدار کیا اصل تھا، اور وہ حبیب خدا کہ جس نے خدا کو دیکھا۔ کسی نبی کو اللہ کا دیدار کرنے کا شرف نہیں ملا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کرنے کا شرف ملا نا تو فقط وہ ذات مصطفیٰ کو، وہ فقط ذات مصطفیٰ کو ملا، اور کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، رفت اور بلند اور مقام ہے، جس کے خاطر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اور یہ ساری بزم سجائی، یہ فقط مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ صدیق اکبر جو غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے، بھائی جن کو حضور علیہ السلام، ابو بکر صدیق وہ ہیں
کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور غار ثور پر لے، اب کندھوں پر بٹھایا، اب جب ادھر کندھوں پر اٹھایا تو ادھر پھر جبرائیل نے اپنے نیچے پر بچھا دی، اور جن کے قدموں پر جبرائیل پر بچھائے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ حضور بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے سامنے بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث پڑھی، یا اصل والا بخاری ہے، یہ اصل بخاری شریف ہے، یہ عربی اردو والی شروحات نہیں ہے، یہ اصل متن ٹیکسٹ عبارت ہے۔ اور وہ کیا، حضور علیہ السلام نے نماز فجر میں اعلان فرمایا کون ہے جو آج نماز جنازہ کے پڑھ کے آئے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا میں۔ فرمایا کون ہے آج روزے سے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا میں۔ اور فرمایا آج کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا میں۔ تو یہ فرمایا یہ چینوں، یہ ساری چیزیں، جنازہ میں شریکت ہونا، مریض کی عیادت کرنا، روزے کی حالت میں ہونا، یہ فرمایا کہ یہ ساری صفتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور جب پھر اس کے بعد جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو فرمایا کہ کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں۔ اب جنہوں نے جہلا نے کہا کہ یہاں پر تو عبارت ہے کہ یہاں پر مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ، اور ظالمو اب قیدو، فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں پر عبارت نہیں ہے کہ اسمو، میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، اسم کا تو عبارت ہی نہیں ہے، اگر عبارت ہوتی تو پھر آپ ترجمہ کر لیتے کہ یہ نام چھوڑ گیا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق کو نام کی عربی نہیں آتی تھی، ابوبکر صدیق کو عربی اور فصاحت اور بلاغت پر ملکہ تھا، عربی پر مہارت تھی، عربی پر بڑے فصحاء بلغاء اور بڑی اعلیٰ قسم کی عبارت، عربی پر فصاحت اور بلاغت اور مبنی اور تمام نقوش اور سارے لیٹر ابوبکر صدیق کو آتے تھے۔ کیا ابوبکر صدیق کو اسم کی عربی نہیں آتی تھی؟ جو آج کا مطلب کہ کبھی یہاں پر نام ہے تو بھئی نام ہے، مجھے یہ بتاؤ ابوبکر صدیق کو عربی اسم نام کی عربی نہیں آتی تھی تو کیوں نہیں نام کی عربی بولا؟ کیوں نہیں بولا؟ اس لیے نہیں بولا کہ نام نہیں، مصطفیٰ کو چھوڑ کے حضور ہر عاشق کے گھر میں ہے، حضور علیہ السلام ہر عاشق کے دل کے اندر ہے، گھر میں ہے، دل بھی ایک گھر ہے، تو جس کے دل کے اندر ہر مومن کے اندر، ہر عاشق مومن کے اندر، اس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا دار بھی ہے لیکن حضور کو امت ہے، مسلمان ہے، تو وہ اس کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات پاک ضرور ہوگی۔ تو اب وہ غار ثور میں سارے سوراخ بند کر دیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کو بند کیا، 2 سوراخ باقی ہیں، ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ لی اور پھر حضور کو فرمایا آ کے آپ تشریف لے آئیں۔ تو اب حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے ان کی گود میں اپنا سر پاک رکھا، وہ منظر تو دیکھو وہ کیسا ہے، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے ابوبکر صدیق نے آقا علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کی گود میں سر پاک کو رکھا ہے۔ ابوبکر صدیق ریل ہیں اور صحابہ قرآن مصطفیٰ ہیں، قرآن کے اوپر ہم قرآن شریف ریل پہ رکھتے ہیں نا، تو ابوبکر قرآن کو رکھتے ہیں ریل پہ، ابوبکر صدیق ریل بنے ہوئے ہیں، کس کی؟ صاحب قرآن کی، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ ریل۔ اور پھر آنکھوں سے آنسو جل کے، اور فرمایا اب جب آنسو کھڑے کہا رخسار مصطفیٰ پہ، اور فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اب جب سانپ نے کاٹ لیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے لباب دہن لگایا اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا۔ اور آج بھی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پاؤں میں سانپ کا نشان ضرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ، اور صاحب نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، بعض مفسرین یہاں پر تاریخ میں فرمایا نوح علیہ السلام کے دور کا سام تھا، تو اس نے فرمایا میں نے سنا تھا کہ آقا علیہ السلام آخری زمان نبی یہاں پر جلوہ فرما ہوں گے اور اس غار میں پناہ حاصل کریں گے۔ تو فرمایا میں اس لیے یہاں پر میں نے اللہ سے لمبی عمر کی دعا کی اور میں یہاں پر انتظار کرتا رہا، اور آج وہ موقع ملا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 بن گئے ہیں، اندر آنے کی کوئی سراغ بچا ہی نہیں کہ جس سے میں آ سکوں۔ تو میں نے ان کو اس لیے کاٹا کہ یہ میرے درمیان میں خائل ہو گئے تھے، اور میں اس کے لیے تو اس کے لیے تو جی رہا تھا، اس ایام کے لیے تو میں نے دعا مانگی تھی، اس دن کے لیے تو میں نے دعا مانگی تھی۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن اور 3 راتیں سوائے ابو بکر صدیق اور حضور کے علاوہ اور تیسری ذات کوئی نہیں،
تنے تنہا خاص توجہ جنہیں ملی ہے، جو خاص خلوت میں توجہ ملی ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ 3 دن اور 3 راتیں. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے سخت پیاس لگی، اور میں نے بعد میں مستفی میں کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ غار میں جا کے وہاں سے جا کے پانی پی لو. اب ابوبکر صدیق نے بھی نہیں فرمایا کہ بھئی آقا میں نے تو غار کو صاف کیا ہے، یہاں پر پانی غار کے اندر کنواں پانی کہاں سے آیا؟ نہیں، فرمایا کہ حضور کا حکم ہے بس. اب پھر اس کے بعد فرمایا جب پانی پی لیا تو پانی بڑا میٹھا تھا، تو فرمایا یہ پانی جہاں حضور فرمایا ابوبکر صدیق فرمایا میں نے اس سے اچھا پانی، اتنا میٹھا پانی میں نے کبھی پیا ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ پانی یہاں کا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جس نے اپنی جان اپنا تن من حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اب اس کو پیاس لگی ہے، تو فرمایا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے غار میں جنت کا پانی بھیج دیا جائے. تو فرمایا وہ جنت کا پانی تھا، وہ جنت کا پانی تھا. بھئی بکر کا معنی کیا ہے؟ آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھ لیں. بکر کے جس مرضی لیٹر بارا کاف مادے سے آپ جو سی مرضی آپ لغت کھولیں نا، لغت کھولیں منجد، جس مرضی عربی زبان کی لغت کھولیں منجد کھولیں، جس کے اندر بارا کاف کا مادہ آئے گا اس کے اندر اولیت کا معنی پایا جائے گا. بکرا یہ جس کے اندر جس لیٹر کے اندر بھی بارا کاف، آپ لغت کھول لیں عربی میں، کوئی اپنے سے بات نہیں کر رہے ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے، اور آپ بارا کاف مادہ عربی لغت کھولیں اور اس کے اندر بارا کاف کا مادہ نکالیں، اور آپ بارا کاف کی جب نکالیں گے تو ہر لفظ کے اندر اس کیمرے سے جتنے بھی لفظ بنتے ہوں گے تمام کے اندر اولیت کا معنی ہوگا. اولیت کا معنی ہوگا. کیوں؟ ابوبکر صدیق نے اولیت ایمان لانے میں شرف ملا. اصل نام تو ان کا عبداللہ تھا. اولیت ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر کا معنی اولیت ہے. آپ جس مرضی باب لغت کھول لیں، جو سی مرضی عربی کی لغت کھولیں، منجد کھولیں، ڈکشنری کھولیں، اس کے اندر معنی ہی بکر کا اولیت ہے. اور سلمان عبداللہ ہے. اور صدیق تو معراج کی تصدیق کی تھی، تو فرمایا کہ ابو جان نے کہا کہ معراج میں جلوہ فرمایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے دوست نے کہا کہ میں معراج پر راتوں رات ہوا، تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا، تو فرمایا جب حضور نے فرمایا تو وہ حق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، وہ حق پر مبنی ہے. فرمایا کہ ہم نے تو ان کے کہنے پر خدا مان لیا، ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے کہنے پر تو خدا مان لیا. تو پھر معراج حضور نے فرمایا تو وہ حق ہے، وہ حقیقت پر مبنی. وہ ابوبکر صدیق جنہوں نے صلی اللہ علیہ رسول پر نماز بھی پڑھی، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. میں عربی شروحات کا عبارت پڑھوں، متن پڑھوں تو میرا لیکچر لمبا ہو جائے گا، تو طوالت کا مدرسہ طویل لیکچر نہ بن جائے، اس لیے میں اختصار سے بیان کر رہے ہیں کہ اب نماز پڑھائی جا رہی ہے. ابوبکر صدیق اور صلی اللہ رسول پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور حضور علیہ السلام نماز کے درمیان تشریف فرما ہے. اب نماز کے درمیان صحابہ نے ابوبکر صدیق کو یہ آگاہ کرنا ہے کہ حضور آگے، تو نماز میں یوں تصویر، عربی میں تصویر یوں ایسے نماز کے اندر یوں ہاتھ باندھے ہوئے قیام میں، تو یوں اس طرح ایک ہاتھ میں اس طرح تالیاں، تصویر تالی بجائی جا رہی ہے. بھئی نماز میں تالیاں بھی بج رہی ہیں، اور پھر اشارہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ ہوئی ہے. حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے، صفیں چیری جا رہی ہیں، صفیں چیری جا رہی ہیں. حضور علیہ السلام کے لیے صفوں کے اندر فاصلہ رکھا جا رہا ہے، صفیں اس طرح ملی ہوئی ہیں، اس طرح چیری جا رہی ہے. اور اب حضور نے آقا علیہ السلام ابوبکر صدیق کو فرمایا نماز پڑھو، لیکن حضور نے فرمایا نہیں نماز پڑھو. نماز ابوبکر صدیق کو حضور نے فرمایا نماز پڑھاؤ، لیکن ابوبکر صدیق نے نماز نہیں پڑھائی. تو فرمایا کہ کیا وجہ تھی جب سلام پھیر دیا؟ تو فرمایا کہ ابو قحافہ کی کیا مجال ہے کہ میں امام الانبیاء پیچھے ہوں اور میں آگے ہوں. تو الغرض کہنے کا یہ کہ اب صحابہ کی تو نماز نہیں ٹوٹی. آج کا ملا کہ بھئی حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے نماز میں، معاذ اللہ وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو حضور نے تو نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے نمازوں میں تالیاں بھی بجنی ہیں اور تمہارے چہرے بھی پھر گئے ہیں. اب ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا. اب وہ پردے کی شوائیں جب پردہ ہٹایا
تو چہرے سے شعاعیں نکلی، ساری مسجد جگمگا نور علی نور ہوگی، اس جلووں کو دیکھا اور سب کی توجہ کا مرکز نماز میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے، چہرے پھر گئے، صفیں ٹوٹ گئی ہیں، تانیاں بج رہی ہیں، اور یہ پھر حضور نے نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی ہے یا نماز واجب الادا ہے، حضور نے تو نہیں فرمایا۔ پھر آج کا ملا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے، نہ یہ بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی۔ جس نماز کے اب نماز کے اندر تو حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب کسی غیر کو اگر نماز کے اندر سلام کریں تو آپ کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کسی اور کو نماز کے اندر سلام کریں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے غیر اللہ کو سلام کیا ہے، اور غیر اللہ کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن وہ غیر اللہ ہے، مصطفیٰ تو غیر اللہ نہیں، وہ تو حبیب اللہ ہے، تو حبیب اللہ ہے، اور حبیب اللہ کی نماز تو نہیں، وہ تو حبیب اللہ ہے، وہ تو رب کا پیارا ہے۔ حبیب کا معنی ہی پیارا، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہے۔ تو پھر وہ ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے ہر وقت حضور اسلام، اور فرمایا پیر نصیر الدین فرماتے کیوں بگڑتا ہے ابوبکر کے نام سے، وہ تو پہلو میں سنائے ہیں۔ بھائی جو امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سروں کے تاج ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، ہم اس انکار نہیں۔ امام حسن امام حسین ہمارے سروں کے تاج ہیں، امام حسن اور امام حسین ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ بالکل ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جنت میں پڑوسی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قبر پاک پر جو ذاکرین بیان کرتے ہیں ان کے، اور کہتے ہیں ذاکرین کہتے ہیں کہ جو امام حسین کا جو پڑوسی ہے قبر میں، جو قبر میں امام حسین کا جہاں پر مزار ہے، اس مزار کے پاس جتنے بھی قبر ہیں 70 قبروں سے اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دیتا ہے، کیونکہ امام حسین کے وہ پڑوسی ہیں۔ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، اپنا امام حسین کی برکت سے اس کو فیض و برکات ملے، تو کیا امام حسین کے فیض و برکات ملے تو نانا کے فیض و برکات نہیں ہے معاذ اللہ؟ اور بدبختو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑوسی کو فیض ملتا ہے تو ابو بکر صدیق کا پڑوسی کون ہے؟ مصطفیٰ پہلو میں ہے، ابو بکر صدیق تو بالکل پہلو کے اندر ہے، پہلو میں لٹایا دشمنوں کو جاتا ہے، پہلو کے اندر اس کو سلایا جاتا تو دشمن ہے، نہ پیاروں کو سلایا جاتا ہے، پیاروں کو سلایا جاتا ہے۔ حضور آقا علیہ السلام آج ان سے پوچھو، کالے لوگوں کالو اور شیعو بتاؤ بکر صدیق کا مزار کہاں ہے؟ اور آج بھی وہ لوگ جب سلام کرتے ہیں تو باب السلام میں داخل نہیں، باب السلام سے داخل نہیں ہوتے مشت نبی میں، کیونکہ وہ عمر فاروق ابو بکر صدیق کا وہاں سے مزار۔ تو بھائی حضور نے فرمایا تھا کہ جہاں سے شیطان گزرتا ہے، جہاں عمر فاروق کا گزر ہوتا ہے، وہاں شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، جہاں سے عمر فاروق کا گزر ہوتا ہے وہاں سے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو بھائی بس آج بھی وہی ہے، عمر فاروق کا مزار اور رستہ بدل لیا انہوں نے اپنا رستہ بدل لیا۔ الغرض کہنے کا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، اور جو حدیث کی عبارت پر وہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ اپنا امام علامہ طباطبایی نے جو وہ عبارت لکھی، فرمایا وہ ان سے تسامح ہے جو یہ کہتے ہیں، وہ فرمایا انہوں نے اپنی عبارت میں جو لکھا کہ بھئی ہم ان کی افضلیت پر ہمیں مان نہیں ہے تو ہم تیسری راہ اختیار کر لیتے ہیں، سکوت اختیار کر لیں، ان سے تسامح ہوا ہے۔ ابن نبراس کے اندر بھی لکھا ہے یہ علامہ طباطبایی سے تسامح ہے۔ یہ تب ہوتا کہ جب نہ حضور فرماتے کہ یہ ابلیت ہے، حضور نے جب فرما دیا ابلیت، حضور نے فرما دیا کہ میرے مسئلے پر کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، وہ بکر صدیق ہوتا، تو یہ حدیث ہے۔ اور پھر جب حضور بکر صدیق کا وصال ہوا تو فرمایا میرے حضور کے روزے پر لے جاؤ،
تو جب روزے پر لے جاؤ اگر اجازت مل جائے تو دفنا دینا. تو جب عباس لے کر گئے تو آواز آئی یار کو یار سے ملا دو. حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر اور پھر ہمیں سنت ہمارے نزدیک ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر, پھر حضرت سلمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر, پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا.